الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، گھروں کی اصلاح یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ دونوں کا یہ مقصود ہوتا ہے کہ ان کی اولاد اچھی تربیت پائے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور دنیا میں ایک بہترین اسلامی معاشرہ تشکیل پائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جس کی نگرانی ایسے فرشتے کر رہے ہیں جو نہایت سخت اور نہایت طاقتور ہیں۔ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چند نکتے ہم بیان کریں جن کی بنیاد پر ہم اپنے گھروں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم نکتہ وہ ہے اپنے گھر کے تمام افراد کے دلوں میں صحیح عقیدہ کی تخم ریزی۔ صحیح عقیدہ، صحیح ایمان اور اللہ کی توحید کا زبردست اہتمام، اور ہر طرح کے شرک سے، شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی، شرک جلی، ہر طرح کے شرک سے دوری، شرک سے نفرت اور کراہت دلوں میں پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں، کیونکہ یہی انبیاء کی سنت ہے۔ اور امام الموحدین خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ میری حفاظت فرما اور میرے اولاد کی حفاظت فرما شرک سے، بت پرستی سے۔ امام الموحدین ہو کر اگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ذات اور اپنی اولاد پر شرک کا خوف ہے تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں کس قدر شرک سے بیزار رہنا چاہیے، اور کس قدر اپنے بندوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو توحید کی پختہ تعلیم دینی چاہیے تاکہ وہ شرک سے محفوظ رہیں، اور ہمیشہ شرک سے ڈراتے رہنا چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم نکتہ ہے گھر کی اصلاح کے لیے۔ اگر گھر میں توحید نہیں، شرک سے دوری نہیں، تو پھر گھر میں کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ توحید کو اپنائے بغیر اور شرک سے دوری اختیار کیے بغیر گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا نکتہ ہے کہ گھر کے تمام افراد کو صلاۃ کی اپنے وقت پر پابندی کی ترغیب دی جائے اور صلاۃ کا اہتمام کیا جائے، نرمی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، بہتر رویے کے ساتھ۔ نرینہ اولاد کو صلاۃ باجماعت کا حکم دیا جائے، عورتوں کو گھر میں صلاۃ کی ادائیگی کا حکم دیا جائے، ان کے لیے گھر ہی میں صلاۃ ادا کرنا افضل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے اہل و عیال کو صلاۃ کا حکم دیں اور اس پر صبر کریں، اس پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وہ اپنے اہل و عیال کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے،
اور اپنے رب کے پاس وہ پسندیدہ شخصیت تھے۔ سنن ابی داؤد میں عمرو بن شعیب ابیہ عن جدہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچے جب 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں صلاۃ ادا کرنے کا حکم دو، اور اگر وہ 10 برس کے ہو جائیں اور صلاۃ میں کوتاہی کریں تو انہیں ادب سکھاؤ، انہیں مارو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بچے کی تعلیم سے غفلت اختیار کرتا ہے اور اسے مفید تعلیم نہیں دیتا اور اسے یوں ہی مہمل چھوڑ دیتا ہے تو انتہائی بدعملی کا شکار ہے، اور اکثر اولاد کی بگاڑ کا سبب یہی ہوتا ہے کہ باپ انہیں یوں ہی مہمل چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی تربیت کا خیال نہیں کرتے، دین کے فرائض اور دین کے مستحبات کی انہیں تعلیم نہیں دیتے۔ بچپن میں جب آپ نے اپنے بچوں کو ضائع کر دیا تو پھر بڑے ہو کر کے وہ بچے نہ آپ کے کام آئیں گے نہ خود اپنے کام آئیں گے، اور ہر طرح کے نقصان سے دوچار ہوں گے۔ تو یہ رہی دوسری چیز، توحید کے بعد اسلام کا سب سے پہلا فریضہ صلاۃ، گھروں میں اس کا اہتمام مرد و عورت سب کی جانب سے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ گھروں میں جو برائیاں پائی جا رہی ہوں، جو منکرات ہوں، ان سے گھروں کو پاک کیا جائے۔ اگر گھر میں تعویذ گنڈا ہے، اگر گھر میں کوئی مورتی ہے، کوئی مجسمہ ہے، کوئی صلیب ہے، کتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو گھر سے نکال دیا جائے۔ صحیح مسلم میں علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ابو الحیاج اسدی سے کہا کیا میں تمہیں وہ ذمہ داری دے کر نہ بھیجوں جو ذمہ داری دے کر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا، ان لا تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ ولا صورتا الا طمستہا، کہ تم جو بھی مورتی دیکھنا اسے مٹا دینا، اور جو بھی اونچی قبر دیکھنا اسے برابر کر دینا، اور جو بھی تصویر دیکھنا اسے ختم کر دینا، مٹا دینا۔ ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ اپنے گھر سے ان چیزوں کی ہر ممکن حد تک صفائی کا اہتمام کرے، اور اگر گھروں میں دیواروں پر کچھ تصویریں بیجا ناروا عریاں تصویریں، ناچنے گانے والوں کی تصویریں لگی ہوئی ہوں، یا اسی طرح سے جانداروں کی تصویریں لگی ہوئی ہوں، حیوانات کی تصویریں لگی ہوئی ہوں، چوپایوں کی تصویریں لگی ہوئی ہوں، روح والی چیزوں کی تصویریں لگی ہوئی ہوں، تو ان تصویروں کو مٹا دے۔ اس سے اللہ کی غضب کو دعوت دی جاتی ہے، تو اس لیے ان کا مٹانا اور گھروں سے ان کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، کہ جس گھر میں کوئی کتا ہو اور کوئی نازیبہ تصویر ہو تو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اگر گھر کی حفاظت کے لیے کتے کی ضرورت ہے تو اسے گھر سے باہر ایک خاص جگہ پر رکھا جائے، گھر کے اندر عام آمد و رفت کی اسے اجازت نہ دی جائے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ پورے گھر اور خاندان اور گھر کے تمام افراد کو جوڑ کر ایک رشتے میں، مضبوط رشتے میں پرو کر رکھنے کا حرص ہو، کسی طرح سے بکھرنے نہ پائے، بڑوں کا احترام ہو، چھوٹوں پر شفقت ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، صلہ رحمی ہو، ادب ہو، معاملات میں رفق و نرمی اور لطف ہو، رویہ ایک دوسرے سے بہتر اور باادب رویہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، میرے بندوں سے کہیے کہ ایسی بات اپنی منہ سے نکالیں، اپنی زبان سے کہیں جو سب سے بہتر ہو۔ شیطان ان کے درمیان جھگڑا لگانے کی کوشش کرتا ہے، دلوں میں کدورت اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا دلہم علی باب الرفق
جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والے سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو انہیں نرمی کے دروازے کا راستہ بتا دیتا ہے، وہ اپنے تمام معاملات میں نرم روی اختیار کرتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی اسی پر تربیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اچھے الفاظ ادا کریں، برے الفاظ سے دوری اختیار کریں، گھر کا جو مالک ہے وہ صبر کرے، برداشت کرے، حکمت کے ساتھ تعلیم دے، نرمی اپنائے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے گھر میں ٹوٹ پھوٹ ہو، گھر بکھرنے کا خطرہ ہو۔ آپ جانیں کہ اگر گھر بکھر گیا، گھر جس چیز سے سب سے زیادہ بکھرتا ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق اگر ہو گئی میاں بیوی میں تو بچے برباد ہو جائیں گے، رشتے بکھر جائیں گے، گھر تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے گھر کو جوڑ کے رکھنا اور میاں بیوی کا آپس میں محبت کے ساتھ رہنا اور تربیت کے معاملات میں متفق ہونا یہ نہایت اہم ہے۔ اور 5واں نقطہ یہ ہے کہ اجنبی مردوں کو گھروں میں آنے سے قطعی طور پر روکا جائے، چاہے وہ شوہر کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ماں باپ کے قریبی لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر وہ اجنبی ہیں، اگر وہ غیر محرم ہیں تو ان کو تنہائی میں رہنے کے لیے اور ملاقات کے لیے گھر میں آنے کی عام اجازت ہرگز نہ دی جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے بہت سارے افراد، ایک بڑے گھر میں کئی گھر والے مل کر کے، کئی بھائی ایک ساتھ مل کر کے رہتے ہیں، بھائی کے بچے ہوتے ہیں اور بڑا گھرانہ ہوتا ہے، تو ایک ہی چھت کے نیچے رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا رہتا ہے۔ اس وقت خطرات بہت ہوتے ہیں، احتیاط کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے گھر میں جانے سے، عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک انصاری صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہموں کہتے ہیں شوہر کے قریبی رشتہ داروں کو، شوہر کا بھائی ہے یا اس طرح سے اور قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، الحم والموت، شوہر کے قریبی رشتہ دار تو موت کا باعث ہیں، ان سے تو زیادہ خطرہ ہے، اور زنا میں اگر واقع ہو گئے تو زنا کی سزا موت ہے، اس لیے یہ تو انتہائی خطرناک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خطرناکی کو واضح کرتے ہوئے اسے موت قرار دیا، اور اس لیے بھی کہ لوگ اس میں کافی سہولت پسندی سے کام لیتے ہیں، نہایت نرمی سے کام لیتے ہیں، جبکہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط اور میل جول، کھلا میل جول، اوپن میل جول، چاہے وہ تقریبات میں ہو، چاہے وہ گھروں میں آپس میں میل ملاپ کی صورت میں ہو، ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کی صورت میں ہو، یہ سب خطرناک چیزیں ہیں جن کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم آپ دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب عورتوں سے کوئی سامان مانگو تو وہ بھی پردے کے پیچھے سے مانگو۔ جس شخص نے ڈائریکٹ آمنے سامنے جا کر سامان مانگا تو اس نے اس پردے کو پھاڑ دیا، اور اللہ نے پردے کے پیچھے سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب گھروں میں جانا منع ہے تو ظاہر بات ہے کہ تنہائی میں ان کے ساتھ رہنا کس قدر سخت منع ہوگا۔ 6واں نقطہ یہ ہے کہ عورتوں کو پوری طرح سے آزاد نہ چھوڑ دیا جائے کہ جب چاہیں جہاں چاہیں اور آزادی کے ساتھ آتی جاتی پھریں، نہ اطلاع دیں، لباس میں کے معاملے میں جس طرح چاہیں تنگ لباس، عریاں لباس، اوپن لباس پہنیں، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس پر نگرانی ہونی چاہیے، پردے کا اہتمام ہو، لباس ادب والا لباس ہو، باپردہ لباس ہو، اور آنے جانے میں کہاں آنا ہے، کہاں جانا ہے، کون سی جگہ مناسب ہے، کون سی جگہ غیر مناسب ہے، کون سی جگہ جو ہے ادب اور شرف اور عزت کے لیے، عزت و آبرو کے لیے کون سی جگہ مناسب ہے، موزوں ہے، اور کون سی جگہ غیر مناسب اور غیر موزوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اسی لیے قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور اسی طرح سے حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 قسم کے جہنمی لوگوں کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اس میں سے ایک قسم آپ نے فرمایا کچھ عورتیں ہوں گی جو پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، بظاہر وہ لباس میں ہوں گی، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی،
لیکن ان کا کپڑا پہننا نہ پہننے کے برابر ہوگا، وہ بالکل ننگی ہوں گی، عریاں ہوں گی، لوگوں کی طرف خود بھی مائل ہو رہی ہوں گی، دوسروں کو بھی اپنی جانب مائل کر رہی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گی۔ ایسی عورتیں نہ جنت میں داخل ہو سکیں گی بلکہ جنت کی بو بھی نہ پا سکیں گی، اور جبکہ اتنی اتنی دور مسافت تک جنت کی مہک آتی ہے، لیکن انہیں نہیں ملے گا کیونکہ یہ سماج اور معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اسی طرح سے 7واں نقطہ یہ ہے کہ گھر میں اس طرح کی حرکات نہ ہوں جو لہو و لعب اور کھیل کود کی وجہ سے، گانے بجانے کی وجہ سے گھر کو برباد کر رہی ہوں، اور اس کی وجہ سے صلاۃ ضائع ہوتا ہو، اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، قرآن سے دوری ہو رہی ہو، تو اس طرح کے گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے کی مشغولیات کو ترک کرنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ویموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ رعایا دیتا ہے، وہ جس دن مرے گا اور اپنے رعایا کے لیے خیانت کرنے والا ہوگا، ان کو صحیح راستے پر چلانے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ یعنی آل و اولاد آپ کی رعایا ہیں، آپ نے اگر ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ گانے بجانے میں اور گانے بجانے کے آلات میں لگے رہیں، قرآن سے دوری اختیار کریں، صحیح علم سے، ادب سے، اخلاق سے دور رہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی اس کے لیے پوچھے جائیں گے، آپ سے باز پرس ہوگا۔ اسی طرح سے گھر کے جتنے افراد ہیں سب کو باہم گھریلو زندگی کی تنظیم میں ایک دوسرے کا معاون ہونا چاہیے۔ اوقات کی ترتیب میں کب جاگنا ہے، کب سونا ہے، کب جو ہے کیا خرچ کرنا ہے، میانہ روی، خرچ کے معاملے میں میانہ روی ہو، فضول خرچی سے دوری ہو، صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو، صلاۃ کی پابندی ہو، آداب ہوں، اور صحت کا خیال ہو، صفائی کا خیال ہو، یہ ساری چیزوں میں ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے۔ تو یہی چند باتیں ہیں کہ گھر کی اصلاح کے لیے جنہیں ہم نے بتانا اور آپ کے سامنے رکھنا اور آپ سے شیئر کرنا مناسب جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے اور ہر طرح کے شر سے، آفت سے، بلا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔